اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. بڑے بابرکت ایام ہیں. انہی ایام میں تکبیرات تشریق کا سلسلہ بھی ہے جو 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک رہتا ہے. ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بآواز بلند مردوں کے لیے تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے، اور خواتین آہستہ آواز سے یہ تکبیر پڑھیں گی. اب چاہے وہ نماز پڑھانے والا امام ہو، پیچھے پڑھنے والا مقتدی ہو، یا اکیلا پڑھنے والا منفرد ہو، یا وہ مسبوق ہو، یا اسی طرح وہ مقیم ہے یا مسافر ہے، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بآواز بلند مردوں کے لیے تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے. انہی ایام میں قربانی جیسی عظیم عبادت ادا کی جاتی ہے. 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں مسلمانان عالم قربانی کا جو وجوب ہے اپنے ذمے سے ساقط کرتے ہیں. بڑے مسائل ہیں اور بڑے فضائل ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جس شخص کا قربانی کا ارادہ ہو اور اس پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے، وہ 1 ذی الحجہ سے اپنے بال اور ناخن نہ لے. یہ ایک مستحب حکم ہے، یہ حکم استحبابی ہے. میرے پاس کل سے کئی لوگوں کے میسیج آئے اور وہ ایک دوسرے کو یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ جنہوں نے قربانی کرنی ہے تو وہ اب 1 ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے، وہ نہ تو اپنے بال لیں اور نہ ہی ناخن لیں. یہ مختلف ذرائع سے میسیج مجھ تک پہنچ رہے ہیں. مجھے اچھا بھی لگا ایک لحاظ سے کہ چلیں اتنی فکر تو ہے کہ اس دینی کام کو آگے نشر کیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ تو ایک استحبابی حکم ہے. اگر یہی فکر ہماری نمازوں کے معاملے میں ہو، گناہوں سے بچنے کے معاملے میں ہو، تو آپ یقین کریں ہمارا معاشرہ صحیح منہج پر آ جائے، صحیح نہج پر آ جائے. اگر یہی فکر فجر کی نماز کی ہو کہ ایک دوسرے کو میسیج کیا جائے اور کہا جائے ابھی کل صبح فجر کی نماز پڑھنا، تو میں یاد دہانی کے لیے میسیج کر رہا ہوں. صبح جب خود اٹھا اس کو فون کرنا شروع کر دیا ابھی فجر کی نماز کی اٹھو، مسجد میں پہنچو، جماعت سے نماز پڑھو. تو یہ بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے. اب ظاہر ہے وہ آدمی اٹھے گا، نماز پڑھے گا، اس کی نماز پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعوت دینے والے کو بھی اجر و ثواب نصیب فرمائیں گے. یہ اجر سے خالی نہیں. بہرحال بہت سے مسائل ہیں، بہت سے فضائل ہیں، اور انہی ایام میں ایک عقل پرستوں کا ٹولہ بھی مارز وجود میں آتا ہے، اور وہ مختلف ان کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے اور وہ مختلف ذرائع اختیار کر کے اور مختلف طریقے اختیار کر کے مسلمانان عالم کو قربانی جیسی عظیم عبادت سے گمراہ کرتے ہیں اور پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مختلف طرح کے ہتھ کنڈے وہ ان دنوں میں نشر کرتے ہیں. پورا سال ان کے ہاتھ میں آئی فون ہوگا، اعلیٰ قسم کی گاڑی ہوگی، اعلیٰ قسم کی گھڑی ہوگی، اعلیٰ قسم کے وہ کھانے میکڈونلڈ، KFC آگے پیچھے جا کر کھائیں گے. ان کو یہ مسئلہ یاد نہیں آئے گا جیسے ہی قربانی کے ایام شروع ہوں گے کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دو، کسی غریب کے گھر کا خرچہ اٹھا دو. قربانی میں کیا ہے؟ تعفن ہے، خون کا بہنا ہے، علائشیں ہیں، یہ ہے، فلاں ہے. بھئی بقیہ ایام تم کہاں تھے؟ کہاں مر گئے تھے؟ یہ جذبات تمہارے پورا سال کہاں تھے؟ ان دنوں میں تم برساتی مینڈک کی طرح اٹھ کر آ گئے اور تم نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ غریب بچیوں کی شادی کرا دو، یا اسی طرح کسی غریب کے گھر میں پنکھا لگوا دو، یا اسی طرح کسی غریب کو لباس پہنا دو. بھئی بات یہ ہے کہ ہر عبادت کا اللہ تبارک و تعالی نے الگ مزہ رکھا ہے، الگ حکم رکھا ہے، اور یہی بندگی ہے اور یہی عبودیت ہے اور یہی عبودیت ہے. یہی عبودیت کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے آگے اپنے سر کو جھکا دے، اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے. ان کو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ اپنے پیسوں سے غریب کی بچی کی شادی کرا دو، غریب کے گھر میں پنکھا لگوا دو، لیکن ان عقل کے اندھوں کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ جب یہاں قربانی ہوتی ہے تو کتنے لوگوں کو، کروڑوں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ روزگار نصیب فرماتے ہیں. جانور بیچنے والے الگ، پھر جانوروں کے جو ضروریات ہیں ان کو فروخت کرنے والے الگ، قربانی کے جو آلات ہیں، قربانی میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کو فروخت کرنے والے الگ. کتنے لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام میں روزگار لگا دیا. یہ ایک غریب کی بچی کی شادی کو لے کر بیٹھا ہے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروڑوں لوگوں کو اس قربانی کی عبادت کے ساتھ اور قربانی کے اس فلسفے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرما دیا، اور ہر ایک کو دوسرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی دینا شروع فرما دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزگار پیدا فرما دیے. رزاق تو اللہ ہے. اس طرح کے پروپیگنڈے، یہ اس طرح کے عقل پرست ہیں، یہ مارکیٹ میں بہت ہیں.
اور ہر نئی اس طرح کے مواقع پر یہ آ جاتے ہیں اور برساتی مینڈک کی طرح وہ آ کر فلاسفر بن جاتے ہیں اور دینی احکامات لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان عقل کے اندھوں کا کوئی اعتبار نہیں، یہ جہلا ہیں اور جہلا کا ٹولہ، اور ہر زمانے میں رہے اس طرح کے عقل پرست لوگ، ہر زمانے میں رہے ہیں۔ بھئی پھر کوئی کہہ دے بھئی 15 منٹ زہر کی نماز میں لگتے ہیں، 15 منٹ فجر کی نماز میں لگتے ہیں، اور 15-20 منٹ عصر کی نماز میں لگتے ہیں، 10-15 منٹ مغرب کی نماز میں لگتے ہیں، 15-20 منٹ عشاء کی نماز میں لگتے ہیں، کیوں نہ میں ان نماز پڑھنے کی جگہ کسی ہسپتال میں چلا جاؤں اور مریضوں کی عیادت کر لوں؟ ارے بابا، وہ الگ حکم ہے، اس کے الگ فضائل ہے، نماز الگ حکم ہے، اس کی الگ فضیلت ہے، یہ فریضہ ہے، اس کو ادا کرنا ہے، ہر حالت میں ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے عقل پرستوں سے ہمارے معاشرے کو اللہ تبارک و تعالی نجات نصیب فرمائے۔ اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جو ان دنوں میں، ان ایام میں وہ مارکیٹ میں آتے ہیں اور طرح طرح سے، نہیں صاف سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم ہمیں عطا فرمایا، ہم نے من وعن، بغیر کسی کمی اور بغیر کسی اضافے کے ہم نے اس کو تسلیم کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ نہ اپنی طرف سے ہم کچھ بڑھا سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی طرف سے ہم اس کو گھٹا سکتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں اس کی پیدا ہوئی کہ ہم علماء سے دور ہو گئے۔ یہ میں خاص طور پر یہ میری فکر ہے کہ لوگ علماء کے قریب آ جائیں، لوگ اللہ والوں کے قریب آ جائیں، لوگ نیک لوگوں کی صحبت میں آنا بیٹھنا شروع کر دیں، نیک لوگوں کی صحبت میں آ جائیں، پھر ان کو دین کا اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح فہم عطا فرمائیں گے، دین کی صحیح سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو عطا فرمائیں گے۔ اور اگر ہم علماء سے دور ہو گئے تو پھر نظام ہمارے سامنے ہے، پھر الامان والحفیظ، قدم قدم پر پھر فتنے ہیں، قدم اٹھائیں گے فتنے ہیں، قدم اٹھائیں گے فتنے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جھوٹ عام ہو گیا، فراڈ عام ہو گیا، غیبت عام ہو گئی، سود عام ہو گیا، نشہ اور اس طرح کی جو چیزیں وہ ساری کی ساری عام ہو گئی۔ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي